اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی 167 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور یہاں سے انشاءاللہ آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَامًا، یہ بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر تھا، اللہ پاک نے پیچھے بھی فرمایا تھا کہ ان کو اللہ پاک نے قطع کر دیا تھا، 12 قبیلوں میں ان کو بانٹ دیا تھا۔ تو یہاں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے زمین میں بھی اسی طرح بانٹ دیا۔ وہ جو حصہ زمین کا ان کو ملا تھا، بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے واپس اس فلسطین کو قبضے میں لیا، تو اس فلسطین میں انہوں نے علیحدہ اپنے وہ حصے بنائے، جو ہر بیٹے کا اپنا وہ زمین کا ایک ٹکڑا جس میں وہ بستے تھے، اس طرح وہ علیحدہ رہے۔ تو یہی فرمایا اللہ پاک نے کہ قطع کر دیا اللہ پاک نے ان میں بیچ زمین میں امامن علیحدہ گروہ بنا دی ان کے۔ منہم الصالحون، ان میں سے ہیں جو نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی کہ نیک بھی ہیں اور لازم بات ہے علاوہ بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو جانچ میں ڈالا اچھائیوں میں اور برائیوں میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر کافی سختیاں اور اس طرح کی اچھائیاں بھی بھیجیں اور اسی طرح سختیاں بھی بھیجیں۔ وہ ان کے جو واقعات تورات میں ملتے ہیں، اور بلکہ تورات کے علاوہ پوری بائبل میں جو ملتے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ سختیاں بھیجی، کیونکہ انہوں نے بالکل راستے سے چونکہ وہ ہٹ گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کجروئی انہوں نے جو اختیار کی، تو اللہ پاک نے ان کے لیے وہ پھر سختیاں ایسی سختیاں بھیجی کہ وہ بندے کی ایک دفعہ تو روح بھی کانپ اٹھتی ہے ان کو دیکھ کر بھی، جس طرح ایک محاورہ بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا، تو ان کا مقصد جو یہاں بیان کیا کہ وہ تاکہ وہ لوٹیں، اللہ پاک نے ان کو وہ جھنجھوڑا ان میں آزمائشوں میں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ، اور پیچھے ان کے، یعنی کہ پیچھے جو آئے بعد میں ان کے، وہ پیچھے ہوئے وارث کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ چوڑائی اس قریب کی، یعنی کہ پکڑتے ہیں چوڑائی اس قریب والی چیز کی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيَغْفِرُ لَنَا إِنْ يَأْتِهِ، کہ ہم معاف کر دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ اس چیز کی چوڑائی، یعنی کہ یہ جو عارضی چیز ہے اس کی چوڑائی، یہاں سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے یعنی کہ دنیاوی فائدہ وغیرہ، یہ کوئی آ جائے تو وہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ اچھا، پھر وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ، پھر اگر آ جائے ایسی ہی چوڑائی، يَأْخُذُوهُ، پھر اس کو لے لیتے ہیں، یعنی کہ ایک دفعہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ ایک گناہ ہوا ہے سے توبہ کی ہے، پھر آ گیا، پھر پکڑ دی، یعنی کہ وہ کھیل کی بات ہوگی، اللہ پاک کے حکم سے وہ کھیل بنانا۔ اللہ پاک کا حکم تو ہے کہ وہ کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ تو کہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، پھر بعد میں پھر کر لو،
پھر کر دو پھر ٹھیک ہے، پھر بعد میں پھر کر لو، پھر توبہ کر لو، اس طرح یہ تو نہیں عمل ہوتا نا، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں پکڑا گیا تھا ان کے اوپر سے وعدہ کتاب میں، ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر مگر صرف حق، ودرسوا ما فیہ، اور درس کریں گے جو اس میں ہے، یعنی کہ جو اس میں ہے وہ سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی، اور یعنی کہ ان کو حکم بھی اس میں ہوا تھا کہ وہ اوپر حق بات کے اوپر ہی رہیں گے، حق بات ہی کہیں گے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ چونکہ وہ ان کے اس طرح کی چیزیں تھیں، تو اللہ پاک نے جہاں فرما دیا کہ ان سے تو وعدہ تھا اس بارے میں کہ وہ حق بات کے اوپر رہیں گے۔ حق بات تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف جب ایک طرف جھکو، کوئی غلطی ہو جائے، خطا سے ہو جائے، تو اللہ پاک اس سے درگزر فرمائے گا، لیکن جان بوجھ کر عمل جو ہوگا پھر وہ لازمی بات ہے اللہ پاک تو بندے کی توبہ دیکھے گا کس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، بے شک وہ جنہوں نے پکڑا ہے، چھوا ہے کتاب کو اور قائم کی ہے نماز کو، اور بے شک نہیں ضائع کرتا، اللہ پاک نے فرمایا میں اجر جو صالحین ہیں ان کا اجر اللہ کی ذات ضائع نہیں فرماتی، اللہ پاک نے فرما دیا۔ وَإِذَن وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا اور جب اٹھایا میں نے، یہ اللہ پاک نے، چونکہ وہ پیچھے بھی بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے اٹھا کھڑا کیا تھا ان کے اوپر وہ پہاڑ، تو یہی بات دوبارہ آ گئی کہ جب اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ، فوقا ان کے اوپر، کاننا جس طرح سایہ ہوتا ہے، جس طرح یعنی کہ وہ بادل ہوتا ہے، اور وہ سو ان کے خیال میں آیا کہ وہ جس طرح ان کے اوپر واقع ہو جائے گا، یعنی کہ گر پڑے گا ان کے اوپر، تو فرمایا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو تم کو دیا جاتا ہے، جو تمہارے پاس آیا ہے اس کو پکڑو، یعنی کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے پکڑو اس کو، بے قوتن، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہاں پکڑنے سے مراد ہے عمل کرو، یاد رکھو، تاکہ تم پرہیزگاری پوری تمہاری ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب پکڑا تھا رب تمہارے نے، من بنی آدم، یعنی کہ اولاد آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھ میں سے، ذریاتہم، ان کی اولاد کو، یعنی کہ ہم سب کو اللہ پاک نے ان کی اولاد جتنی ہیں ہم سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے وہ ایک دن پیدا فرمایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہی دی ان کے اپنی جانوں کے، یعنی کہ ہماری اس وقت جو ہمارے نفس تھے، ہم سے اللہ پاک نے ہم سب سے گواہی لی۔ گواہی کون سی لی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، یہ گواہی دی گئی، اور یہ گواہی وہاں سب نے لی۔ آج دنیا میں اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو جانتا نہیں اللہ کون ہے، تو یہ بندہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہاں وہ گواہی دے چکا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو وہ یاد نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اللہ یاد کرانے پہ اوپر قادر بھی، اللہ پاک کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے یہ کتابیں بھیج کر ہم کو، ابھی یہ دیکھیں نا اس واقعے کو، یہ اس آیت میں وہ یاد دہانی کرا دی گئی، یاد کرایا گیا۔ تو فرمایا سب نے کہا، جب اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، قالوا، سب نے کہا بلا، بے شک ضرور، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، یہ گواہی دی سب نے کہ ہم گواہ ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ انا تقولوا یوم القیامت، کہ یہ نہ
تم کہنا شروع کر دو قیامت والے دن انا کننا عن ھذا غافلین کہ ہم اس سے تھے غافل، یعنی کہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا کیا یا اللہ کہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے سب سے وہ گواہی لے لی، وہ حجت اسی وقت اللہ پاک نے پوری فرما دی۔ یہ مہربانی اوپر سے اللہ کی مزید کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھیجتے رہے، کتنے انبیاء آئے، کتنی کتابیں اللہ پاک نے بھیجیں، الحمدللہ وہ یاد دہانی کے لیے، ہمارے کے لیے۔ او تقولو یا تم کہو انما اشرکا کہ بے شک شرک جو تھا کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم جو تھے ان کے بیٹے ہوئے بعد میں، یعنی کہ جو شرک وغیرہ تھا یہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کی شروعات کی تھی، ہم تو بعد میں ہوئے۔ یہی بھی بات اس جو پیچھے فرمایا جو وہاں شہادت لی گئی تھی، چونکہ وہ ان کے باپوں سے بھی تھی، وہ سب نفسوں سے تھی، تو سب نفس پیدا ہوئے تھے، جو میرا باپ ہے یا آپ کا باپ ہے یا اس کا بھی جو باپ کا باپ ہے یا جو اس کا بھی باپ کا باپ ہے، جو جتنے بھی یعنی کہ وہ ہیں وہ سب ایک دن پیدا ہوئے، تو سب سے وہ شہادت ہوگی۔ تو ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے باپ نے یہ کیا تھا، اللہ پاک نے تو بتا دیا تھا سب کو، اس میں باپ بھی کھڑا تھا، بیٹا بھی کھڑا تھا، سب موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے وہ یہ پوچھ دیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہہ دیا ہاں بھائی آپ، سب نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو افتہلکون بما فعل المبتلون کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو اس میں جو فعل کیا تھا جھوٹوں نے، یعنی کہ یہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ تفصیل کرتے ہیں ہم اپنی آیتوں کی، بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم لوٹو، تاکہ تم پلٹو ہماری طرف، تاکہ اللہ کی طرف پلٹو۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک دیکھیں کس طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر الحمدللہ بیان فرماتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی طرف جانے کے قائل ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہمارا ہو جائے الحمدللہ۔ تو فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ جو میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا، ایک بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا لیکن نیک بندہ تھا، اس کا نام تھا بالعم باورا۔ یہ بائبل میں اس کا بہت ذکر ہے، اور اس کی خطا جو ہوئی وہ بھی ذکر ہے۔ یہاں تو اللہ پاک نے مختصر سا قصہ بیان فرمایا پڑھ کر سنائیے ان کو خبر اس کی جس کو ہم نے دی تھی اپنی نشانیاں، تو بلا دیا اس نے انہیں اور پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، اور ہو گیا وہ یعنی کہ سرکشوں میں۔ یہ اس کی حالت ہوئی، اس نے کیا کیا، اس نے بلا دیا اللہ کی آیتوں، اللہ پاک کی نشانی کو بلا دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ تو بلند کر دیتے اس کو، بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اگر ہم چاہتے اللہ پاک نے فرمایا تو اس یعنی کہ ان نشانیوں سے اس کو بلند کر دیتے، لیکن وہ جو تھا وہ جھک گیا، جھک پڑا اس زمین کی طرف، یعنی کہ زمینی چیزوں کی طرف وہ جھکا، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اتباع کی اس نے اپنی خواہش کی اس نے اتباع کی۔ یہ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا، اس کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس بندے کو چونکہ وہ جب موآب پہنچے تھے بنی اسرائیل، تو موآب کا جو بادشاہ تھا اس نے جا کر اس سے بالعم باورے سے بندے بھیجے تھے، اس نے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، تو انہوں نے ان کو رات کو کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو وہ رات کا وہ دن وہاں رہے، اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے یا جس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو
کہا کہ آپ مت جاؤ، تو انہوں نے ان کو جواب آ کر صبح کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری دفعہ پھر اس بادشاہ نے پھر ان بندوں کو واپس بھیج دیا۔ دوسری دفعہ جب وہ آئے تو جب اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مت جاؤ، تو یہی بات بنتی تھی کہ ان کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں جاتا، کیا خیال ہے؟ لیکن انہوں نے ان کو پھر کہا اچھا ٹھہرے میں ایک دفعہ پھر اللہ سے پوچھتا ہوں، بس یہی ہو گئی ان سے غلطی۔ دوبارہ اللہ کی طرف چلے گئے وہ پوچھنے کے لیے، جب کہ اللہ پاک نے ان کو پہلی دفعہ فرما دیا تھا کہ آپ مت کریں اس طرح۔ تو پھر اللہ پاک نے بھی ان کو آزمائشوں میں وہ پھر ڈالا۔ اللہ پاک نے ان کو کہا جاؤ مگر مت کہنا وہی جو میں تم کو کہوں۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کی طرف سے، لازم بات ہے وہ کیا ہو گئے، وہ ان کی وہ عزت جو بندے آئے تھے ان کے پاس، ان کی اپنی عزت سمجھی، یا مطلب اپنی تھوڑی سی چیز، اپنا نام یا اپنی کوئی انا کو آگے رکھ کر کہ میری عزت ہوگی میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا، یا جو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ خیر وہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے بارے میں ہیں بائبل میں، لیکن یہاں جو مختصر سی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ قائل ہو گیا، وہ ڈھیلا پڑ گیا، جھک گیا دنیاوی چیزوں کی طرف اور چلا اپنی ہوا کے اوپر۔ ابھی کتنا علم تھا اس کے پاس، کتنا اللہ کا وہ قریبی تھا، اس کے اس عمل سے وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ہوگی جس طرح کتا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھ لے اللہ پاک نے اس بندے کی جو اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن وہ ڈھیلا ہو گیا، مائل ہو گیا دنیاوی عمل کی طرف اور خواہش کے پیچھے چلا، تو اللہ پاک نے اس کی مثال کون سی دی؟ کتے کی سی مثال۔ ان تحمل علیہ، اگر بوجھ ڈالو اس کے اوپر، یلحظ، تو وہ زبان نکالے رہے، او تترکہ، یا چھوڑ دیں اسے، یلحظ، تو بھی وہ زبان نکالے رکھے۔ یعنی کہ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ ہر صورت میں وہ زبان اپنی باہر نکالے رہے گا، لالچ ہانپنا اس کا، یعنی کہ اس کے اوپر وہ کوئی چیز، وہ آرام اور سکون اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی حالت ایسی ہوگی۔ اللہ پاک نے کتے کی سی اس کی مثال دی، یہاں یہ اس کی مثال ہے، آگے پورے لوگوں کی انشاءاللہ مثال آ رہی، یہاں اس کی مثال کتے کی سی حال۔ اور فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ایسی ہی مثال ہے ان لوگوں کی بھی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی مثال دے دی کتے کی سی۔ ابھی دیکھ لے کون کون سے بندے ہیں جو عملاً اللہ کی آیتوں کا انکاری ہیں یا قولاً اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنی آیتوں کے انکاریوں کو، ان کی مثال اللہ پاک نے کتوں کی سی دی، فرما دی۔ تو ساتھ ہی فرما دیا وَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو پڑھ کر سنائیے یہ واقعہ انہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کوئی فکر کریں، تاکہ انسان فکر کرے کہ بھائی ہماری مثال اس کتے جیسی نہ ہو جائے۔ کوئی انسان فکر کرنے والا کوئی اس چیز کی فکر کر لیتا، اس لیے آپ اللہ پاک نے فرمایا یہ واقعہ ان کو سنائیے، یہ قصہ ان کو پڑھ کر سنائیے۔ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے جھٹلائی میری نشانیاں اور اپنے آپ پر وہ تھے ظلم کرتے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کی نشانیوں کو جھٹلا کر وہ اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑ رہے بلکہ وہ اپنا ہی ظلم کر رہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ پاک ہدایت دے، فہو المہتدی، تو بس وہ ہدایت والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، بس وہی ہیں جو خسارہ اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ،
کثیرا من الجن والانس۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ہم کر چکے اللہ پاک ارادہ فرما چکے جہنم کا بہت سارے مرد جنوں اور انسانوں کے لیے۔ یہ ارادہ ہو گیا اللہ پاک نے، یعنی کہ بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، قلوب لا یفقہون، لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، بہا، ان سے وہ سوچتے نہیں، یعنی کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں بالکل اپنے دلوں سے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں پر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ ابھی یہ جو بنائے گئے ہیں زیادہ تر جو جن کا ارادہ کر دیا گیا ہے جہنم کا، ان کی یہاں مثال بیان فرمائی۔ ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے دیکھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن حق بات ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ حق بات بیان بھی ہو رہی ہے، سامنے بھی آ رہی ہے، لیکن ان کو اس سے کوئی اثر نہیں، ان کی سمجھ اس میں نہیں آ رہی، ان کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اپنی سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں بس۔ اسی طرح حق سامنے آ گیا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے، ان کی نظریں اس سے اوجھل ہی پڑی ہیں۔ وہ جس طرح کوئی کسی کو بہت دور دیکھتا ہے، وہ نظر سے بالکل اوجھل، اس طرح ان کی نظروں میں حق بات جو کہ بالکل سامنے ہے ان کی، لیکن وہ اس طرح ہے ان کی۔ اسی طرح ان کے کانوں میں ثقل ہے، اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو حق بات بیان ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان کے دماغوں میں پڑ نہیں رہی ہوتی، یعنی کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے اس کو، سمجھ جو اصل اس کو سن کر اس کے اوپر سمجھ پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ان سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک، یہ ہیں کل انعام، جیسے جانور، بل ہم اضل، بلکہ یہ ہیں اس سے بھی گمراہ۔ جانور جو ہے، جانور کو آپ کو پتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کو سیدھا رستہ تو نہیں، وہ تو خود رستہ ڈھونڈتا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی اس کو رستہ آ جاتا ہے بس وہ ادھر چلتا ہے۔ اس طرح کے وہ جانوروں کی یہ ہوتی ہے، اس کو ہانکنا پڑتا ہے۔ جانور کے پاس ہاتھ آدمی ہوتا ہے جو اس کو ہانکتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ جنگل میں آپ اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں تو واپسی میں آپ ان کو ہانک کر لے کر آتے ہیں، اپنے رستے کے اوپر لے کر جاتے ہیں، نہیں تو وہ ادھر ادھر چلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہیں اللہ پاک نے فرمایا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ ہیں جو وہ غافل ہیں، جو اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں اللہ پاک کی آیتوں سے۔ تو لہٰذا پچھلی انسان کی وہ پچھلی جو بالم باورہ کی مثال تھی وہ کتے کی سی تھی، اور جو بھی اللہ کے آیتوں کے انکاری ہیں ان کو بھی مثال کتے کی سی تھی۔ یہاں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی جو اللہ پاک نے جن کا ارادہ جہنم کے لیے کیا، ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، اور ان کی مثالوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اصل میں وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی وہ اصل چیز سے غفلت برتتے ہیں، اصل رستے کی طرف نہیں آ رہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہی ہیں سب اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس پکارو ان کو اس سے۔ اللہ پاک کی اس صورت میں اللہ پاک نے دعا کے طریقے بیان فرمائے تھے پیچھے۔ دعا کا طریقہ اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ پاک کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ، یہ دو طریقے بیان، خفیہ یہی طریقہ بیان ہوا کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا بیٹے کے لیے تو خفیہ طور پر، یعنی کہ دل میں، خفیہ یہی ہوتا ہے جو سامنے نہ ہو،
خفیہ پکارا گیا. اور ساتھ ہی اللہ پاک نے اس آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کو پکارو اس کے اسماء الحسنی سے، اس کے جو اسم ہیں ان سے پکارو. اللہ پاک کو اللہ کے اسم سے پکارو. اللہ پاک کو اگر صدقہ یا وسیلہ یا کچھ چیز دینا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کو، اللہ کے نام جو اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں ان کو دہرا کر پکاریں. آپ جس قرآن میں جتنی دعائیں، کتنی دعائیں ہیں، جہاں بھی آپ دعائیں دیکھیں گے زیادہ تر ان میں اللہ پاک کے اسما کا ذکر ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو اللہ پاک نے جس طرح مطلب پیچھے ہم دعا پڑھ کر آئے، انت ولینا فاغفر لنا وانت خیر الغافرین. اسی طرح اور بھی قرآن میں الحمدللہ بہت ساری دعائیں آتی ہیں جس میں انہوں نے اللہ پاک کے اسم سے پکارا اس کو. اللہ پاک دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ کو وہاب کر. تو اسی طرح اللہ پاک کے جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ پاک کے اسم، یہاں بھی اللہ پاک نے دعا کا جو طریقہ بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ پاک کو اس کے اسم سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي اسمائہ، اور چھوڑ دو ان کو جو کجروئی اختیار کرتے ہیں اس کے اسموں میں، یعنی کہ جو اللہ کے اسموں میں کجروئی اختیار کرتے ہیں ان سے ہٹ جو، چھوڑ دو ان کو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ ملے گا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہے تخلیق ہماری میں امت گروہ جو ہدایت کرتی ہے حق کی اور ہے اسی کے ساتھ انصاف کرتی ہے، اسی کے ساتھ یعنی کہ حق کے اوپر ہی انصاف کرتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں آہستگی سے پکڑیں گے ہم ان کو، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا. اس طرح آہستگی سے اللہ پاک نے فرمایا ان کو یعنی کہ ہم پکڑیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور مہلت ملتی ہے میری طرف سے، اللہ پاک نے فرمایا ان کو. اِنَّا کَیْدِی مَتِینٌ، بے شک میری چال جو ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ بہت سخت ہے، میری چال بہت سخت ہے، اللہ پاک نے فرما دیا. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں وہ نظر کرتے بادشاہت کی آسمانوں اور زمین کی میں. وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی تخلیق کیا اللہ نے یعنی کہ ہر چیز کو جو تخلیق کیا اللہ نے، کیا اس میں وہ نظر نہیں کرتے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ قریب ہے کہ ہو گیا ہو قریب ہی ان کا وقت، یعنی کہ یہ بھی تو قریب ہے کہ وہ جو وقت ہے ان کا وہ بہت ہی قریب لگ گیا ہو. کیا وہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے؟ سب کچھ تو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا وقت بالکل ہی قریب آ گیا ہو کہ بالکل وہ آخری حصے میں ہو، آخری مرحلے میں ہو، اور یہاں سے بس ان کی جانیں نکلنے والی ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے قیامت قریب آ گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے سب. تو لہذا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو بعد اس حدیث کے اور کون سی بات کے اوپر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ حدیث کون سی؟ یہ قرآن. اس کے بعد اور کون سی حدیث کے اوپر وہ ایمان لائیں گے؟ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن والی جو حدیث ہے اس کو تو پیچھے کر دیا گیا ہے، دوسری حدیثوں کو آگے کر دیا گیا ہے جو اس کے برعکس ہے. یہ بھی انشاءاللہ اگلی آیتوں میں بیان ہو رہا ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو گمراہ کرے اللہ تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی ہدایت.
यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और वो छोड़ देता है इन्हें उनकी गुमराही में बहकते फिरते रहते हैं। अभी वो आ गई वो हदीस वाली बात, जिस तरह कुरान में अभी कौन सी हदीस है और दूसरी हदीसें जो इसके बरक्स है। यहाँ फरमाया यसअलूनका अनिस्साअत, आपसे ये पूछते हैं क़यामत के बारे में, उसका उस घड़ी के बारे में, यानी कि क़यामत वाली घड़ी के बारे में। अय्याना मुरसाहा, कब वो होगी वाक़या। आपसे नबी अल्लाह पाक ने फरमाया आपसे ये पूछते हैं क़यामत के बारे में, कब वाक़या होगी। कुल, कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कह दीजिए कि उसका इल्म तो है जो वो मेरे रब ही के पास है। और साथ ही जो साथ फरमाया ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा, और नहीं जाहिर करेगा उसके वक्त को मगर वो। यहां क्या बात होगी कि जाहिर कौन करेगा उसके वक्त को? अल्लाह खुद नबी अलैहिस्सलाम की मुंह ज़ुबानी से अल्लाह पाक ने फरमा दिया। ये आपसे पूछते हैं कि आप कह दिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है और उसके वक्त को जाहिर भी वही करेगा। लेकिन आज कितनी और हदीसें बना दी गई हैं जिनमें क़यामत की निशानियां नबी अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर करवाई गई। उन्होंने कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि वो कह रहे हैं कि उसको तो ज़ाहिर वही करेगा, उसका इल्म तो उसी को है। गैब तो मैं जानता ही नहीं। आगे भी इंशाल्लाह अगली आयत आएगी इसके बाद। तो फरमाया तकुलत फिस समावाति वल अर्द, भारी बात होगी, वो भारी चीज होगी आसमानों और जमीनों में। यानी कि वो घड़ी जो है, जो क़यामत वाली घड़ी है, वो भारी। ये इंफॉर्मेशन किसने दी? अल्लाह ने। किधर? कुरान में। ये भी तो एक उसकी निशानी है ना। तो ये निशानी कौन सी आ गई? जो क्या कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत की बहुत सारी निशानियां आपको मिलेगी जो कुरान में बयान है, तो वो बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई उसमें शक वाली बात ही नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को पूछा जाता था तो अल्लाह पाक ने फरमाया इनको, ये आपसे पूछते हैं कब क़यामत होगी, तो आप इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब ही को। और यही नहीं, साथ ही फरमाया ला तातीकुम इल्ला बगतातन, वो आएगी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अचानक। ये भी एक इंफॉर्मेशन होगी, ये भी एक निशानी होगी। अचानक आ जाएगी वो तुम पर। अभी अगर अचानक आएगी तो खबर आ गई जो पहले, एक तो वो खबर है जो अल्लाह पाक ने दे दी, एक दूसरी खबरें जो लोगों ने बना ली। तो वो लोग तो धोखे में पड़ रहे हैं ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो फरमाया वो अचानक आ जाएगी। और साथ ही ये देखें क्या फरमाया यसअलूनका, पूछते हैं आपसे, का अन्नका खिफयुन अनहा, जिस तरह कि आप उससे वाकिफ है, यानी कि आप तहकीक करने वाले हैं उसकी। इस तरह आपसे पूछते हैं जिस तरह आपको उसका थोड़ा बहुत इल्म है, या आप तहकीक करते हैं, उसकी बहसों में पढ़ते हैं, आपको मालूम है कब आएगी। इस तरह आपसे पूछते हैं। कुल, कह दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए कि उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो ये जानते नहीं। बस वो इस बात को नहीं पहचानना चाह रहे कि भाई वो एक वाक़या है जो अल्लाह ही को मालूम है कब हो। उसकी निशानियां अल्लाह पाक ने कुरान में दे दी। और जिस तरह कुरान में निशानियां हैं, इसी तरह की बाइबल में भी निशानियां हैं। ये एक अहम बात है। बाइबल में भी जिस तरह कुरान में निशानियां आती हैं क़यामत की, कुछ मिलती जुलती बाइबल में भी इस तरह की है। तो लिहाजा चूंकि लोग समझते थे ना, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो गैब जानते थे, आखिर अल्लाह के रसूल हैं, तो शायद ये कुछ हमारा फ़ायदा वगैरह कर सकते हों, या कुछ इस तरह का कर सकते हों। तो ये पिछली आयत में अल्लाह पाक ने यही उनको बयान फरमाया कि कह दीजिए कि मैं तो मेरे को तो इल्म नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो क़यामत कब होगी। और अगली आयत में ये साथ में फरमा दिया, कुल, कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन, मैं नहीं ज़रा भी मलकियत रखता अपने नफ्स की भी कोई फ़ायदे की और ना ही नुकसान की, इल्ला माशा अल्लाह, मगर ये कि जो चाहे अल्लाह। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो मैं कुछ भी वो फ़ायदे की मैं तो अपनी कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, ना फ़ायदे का और ना नुकसान का। वलौ कुन्तु,
اور اگر میں عالم الغیب جانتا ہوتا غیب لستکثرت من الخیر تو میں اکٹھی کر لیتا، کثرت کر لیتا بہت ساری اچھائیوں کی. یعنی کہ اگر میں جانتا غیب تو میں کتنا گٹھا اچھائیوں اپنے لیے اکٹھی کر سکتا تھا، میں اکٹھی کر لیتا بہت ساری خیر اپنے لیے. وما مسنی السوء اور مجھے ذرا بھی نہ چھوتی کوئی بھی برائی. دیکھیں نا نبی علیہ السلام کو وہ احد میں کس طرح ان کے وہ دانت مبارک شہید ہوئے، ان کو چونٹیں آئیں، اسی طرح ان کو کتنی دفعہ ان کو بیماری وغیرہ ہوئی، یا کوئی بھی اس طرح کے کتنے عمل ہوئے، یا اور بھی کوئی تکلیف ذہنی یا بدنی یا کوئی کسی کی بات سن کر کوئی اذیت کو تکلیف پہنچ جاتی ہے جس طرح بندے کو، کتنی اس طرح کی مطلب نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہیں. تو لیکن اگر وہ غیب جانتے ہوتا، انہوں نے کیا فرمایا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو خیر کو اکٹھی کر لیتا اور مجھے تو کوئی برائی چھوتی بھی نہیں. بندوں کو اللہ پاک کی بات پوری نہیں آ رہی، بس یہ ایک اہم واقعہ ہے. اللہ پاک نے جب ان کی منہ زبانی سے فرما دیا، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیثوں کے پیچھے پڑ گئے جو اس کے برعکس ہے. یہیں وہ خامی ہے جہاں سے وہ اصل بات سمجھ میں آنے سے وہ رک گئی ان کے. تو فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ہوں صرف اطلاع کرنے والا اور خوشخبری دینے والا مومنین قوم کو، مومنین لوگوں کو. میرا جو کام ہے وہ ہے اطلاع کرنا اور خوشخبری دینا. اطلاع کر دینا کہ بھائی وہ آئے گی، اس کے لیے اپنی تیاری کر رکھو، اور خوشخبری دے دینا کہ جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں. مثال ادھر جہنم کی بھی اطلاع ہے کہ جو نہیں کریں گے ان کے لیے وہ جہنم ہے. تو یہ ساری اطلاع اور خوشخبری جو ہے یہ اس کے لازمی، اس کے سے فائدہ مند تو وہی ہوں گے جو ایمان والے ہیں. تو فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ ہے جس نے تخلیق کیا تم کو ایک نفس سے، وجعل منها زوجہا، اور اس سے بنایا پھر اس کا جوڑا. یہ بات ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ کر آئے ہیں اور میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ تورات میں بھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے جوڑے کو ان سے پیدا کیا گیا. اور یہ یہاں جو فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے. ابھی یہاں تک تو ایک جوڑے کا ذکر ہے. ابھی یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آدم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، کیونکہ ایک جوڑے سے جو پیدا ہوا وہ یہ تو آدم علیہ السلام کا ذکر تھا. ابھی یہاں سے جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ العالم یہاں جو فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بہی، تو جب کبھی وہ یعنی کہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر بوجھ ٹک جاتا ہے، ایک بوجھ ہلکا سا بوجھ وہ اس کو لے کر چلتی ہے. یعنی کہ وہ جو عورت ہوتی ہے جب وہ اس کے اندر یعنی کہ جب بچہ وہ حمل آ جاتا ہے حمل میں تو وہ اس کو لے کر چلتی ہے. فلما اثقلت دعا واللہ ربہما، تو جب وہ بھاری ہوتی ہے یعنی کہ بھاری اس کا محسوس ہوتا ہے تو وہ پکارتے ہیں وہ دونوں اپنے رب کو، اللہ کو، اپنے رب کو. لئن آتیتنا، اگر تو لائے صالحا لنا کوننا من الشاکرین، اگر تو لائے ہمارے لیے صالح کوئی نیک تو ہم ہوں گے تیرے شکر گزاروں میں. فلما، پس جب اللہ پاک فرمایا فلما آتاہما صالحا، پس جب میں اللہ پاک فرمایا لاتا ہوں ان کے پاس نیک، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ شریک اس میں جو لایا تھا ان کے پاس، جو آیا گیا تھا ان کے پاس، اس میں وہ شریک بنا لیتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو پاک ہے بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو بھی وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے پاس وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جس طرح آج بھی لوگ ہیں مطلب دیا اللہ نے ہوتا ہے اور نام رکھ دیتے ہیں پیراں دیتا. ابھی پیراں تو نہیں دیتا بھائی، وہ تو اللہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟
تو لہٰذا اس طرح کے عقیدے ہر دور میں رہے، ہر جو مطلب اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر ٹھوس دیتے ہیں، اس طرح کی درباریں بھی ہیں۔ وہ یہاں پنجاب میں ایک دربار ہے، اس کا نام ہے شاہ جلال بولتے ہیں، اور وہاں جو عورتیں جاتی ہیں وہ اس طرح مطلب عورتیں یا مرد جو مانگا جاتا ہے، میں نے تو یہ بات سنی، اللہ عالم دیکھی تو نہیں، لیکن جو میں نے سنی، ہاں میں نے وہ دربار دیکھی ضرور ہے، تو اس میں وہ لوگ اس طرح پکارتے ہوتے ہیں کہ بابا شاہ جلال پتر دے رتا لال۔ تو لہذا یہ ایک عقیدے ہیں جو اس طرح کے مطلب وہ انہوں نے سوچ بنا لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، تو یہ لازم بات ہے، نرا صرف اور صرف شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک کرتے ہیں اس کو جو تخلیق نہیں کر سکتا کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ ابھی چاہے یہ انسان ہے یا یہ مثال کے طور کے اوپر بت ہیں، جو بھی وہ خود تخلیق کیے گئے۔ انسان کو بھی تو اللہ نے تخلیق کیا، اگر بت بھی بناتا ہے تو وہ کوئی انسان اس کو تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ خود بھی تخلیق کیے گئے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ تو ان میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں وہ یہ نہیں صرف بتوں کی بات ہو رہی ہے، جو بھی انسان بھی ہے، اگر کسی انسان کو بھی شریک بنایا گیا اللہ کا، تو اللہ پاک نے ان دونوں کی بات بیان فرما دی کہ وہ تو نہ اپنی طاقت کی مدد رکھتے ہیں، نہ ہی کسی کی طاقت مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے ان کے لیے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ، چاہے آپ ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تو آپ خاموش رہ جاؤ، یعنی کہ آپ ان کو نہیں پکارو، یعنی کہ ان کے لیے یہ چیز برابر ہے، آپ ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بھی غلام ہیں انہی کی طرح۔ یہاں یہ بات ظاہر ابھی یہ جو آئی یہ بندوں کی آگے جو غلام ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے شریک بناتے ہیں اور پکارتے ہیں ان کو، یہ ان کے بارے میں بات آ گئی۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، پس جو تم پکارتے ہو ان کو، تو پس ان کو بھی تو چاہیے کہ قبول کریں تمہاری، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ جو تم پکار رہے ہو قبول کی بھی تو پھر ان میں طاقت ہونی چاہیے نا، اس کو قبول کرنے کی، سننے کی۔ استغفر اللہ۔ عَلَىٰ ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ہیں ان کے پاؤں جس سے وہ چل سکتے ہیں، یا ہیں ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں۔ ام لہم عیون یبصرون بہا، کیا ہیں ان کے اعین، آنکھیں ان کی، یبصرون، جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ام لہم اذان یسمعون بہا، کیا ہے ان کے کوئی کان جن سے وہ سن سکتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، کہہ دیجئے کہ آپ پکار لو اپنے شرکاء کو اور کر لو میرے بارے میں جو بھی تدبیر کرنی ہے، جو بھی چال چلنی ہے، اور مجھ کو بالکل تم مہلت مت دو، یعنی کہ آپ اپنے شرکاؤں کو اگر آپ میرے خلاف پکارنا چاہ رہے ہو تو آپ بے شک پکار لو، اللہ پاک نے فرمایا پکار لو، اور آپ سے جو بن پڑتا ہے کر لو، مجھ کو بالکل مہلت نہ دو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا اِنَّا وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، میرا ولی تو جو ہے وہ ہے اللہ جس نے نازل کی ہے کتاب، اللہ جس نے نازل کی کتاب۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی ہے جو دوست ہے صالحین کا۔ یہاں بات آ گئی کس کا اللہ پاک دوست ہے؟ صالحین کا۔
تو فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، نہیں وہ طاقت رکھتے نہ اپنی مدد کی اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے نہ تمہاری مدد کی اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُوا، تو وہ نہیں سن سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے جس طرح وہ تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ یہ ابھی دونوں کی باتیں آگے، یعنی کہ یہ ایک وہ تو بندے ہیں جو بندوں کو آپ پکار رہے ہیں کہ آؤ آپ ہدایت کی طرف، لیکن وہ آپ کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے بات۔ خذ العفو، پکڑے رہیے درگزر، وامر بالمعروف، اور حکم کیجئے اچھائی کا، واعرض عن الجاہلین، اور اعراض کیجئے جاہلوں سے، جو جاہل ہیں۔ یہاں بھی اللہ پاک نے دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا درگزر پکڑے رہیے ہمیشہ، اور نیکی کا کہتے رہیے، اور اعراض کیجئے جاہلین سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اندازہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی اندازہ آپ کے ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لو، یہ اندازہ لگا لو، کوئی وسوسے کے ذریعے سے کوئی اندازہ پیدا کرواتا ہے آپ کے دماغوں میں، تو اللہ پاک نے فرمایا تو آپ اللہ پاک کی پناہ پکڑ لو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں قرآن میں، سورہ مومنون میں شیطان سے بچنے کے لیے دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ تو انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ کی ذات جو ہے بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ جو پرہیزگار ہیں جب انہیں کوئی چھوتا ہے خیال اس شیطان کی طرف سے تو وہ یاد دہانی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتے ہیں اسی وقت، یعنی کہ وہ آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، دیکھنا ان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ان کی پرہیزگاروں کے اوپر۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، یہ بڑی اہم بات اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ جو اس کے بھائی ہیں، یعنی کہ وہ شیطان کے جو بھائی ہوتے ہیں، وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو قوت دیتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں برائی کی طرف، سرکشی کی طرف، ثم لا یکسرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اس لیے دیکھیں نا، ایک بہت بات بنی ہے، دیکھیں دعا کا پیچھے جو ذکر آیا تھا کہ دعا آپ جو ہے وہ دل میں کریں اور اونچی آواز میں نہ کریں، اسی طرح آگے ذکر کی بات آ رہی ہے، جو ذکر کریں وہ بھی آپ اپنے نفس میں کریں۔ یہ باتیں آخر کیوں ہیں؟ یہ باتوں کی ایک بہت اہم وجہ جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ جو یہاں جو آ رہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز پکار کر کرتے ہو یا پکارتے ہو تو وہ چیز جو یہ شیطان وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کی سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پکارتے نہیں ہو، آواز سے نہیں، مطلب وہ پکار کر نہیں کرتے ہو، تو وہ اس چیز کو نہیں جان سکتے۔ اسی طرح کسی عالم کے پاس کچھ ایک بندہ تھا، وہ گیا تو اس نے بولا جی فلاں ایک پیر ہے، وہ حساب کرتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے آپ کے پاس، آپ کے جو دل میں ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں اور ان کو گنا، ابھی گنتی اس نے کی، وہ گننے کے بعد وہ ان کے پاس لے گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے اس کو بتا دیا جتنی، وہ اس نے پوچھا کتنی میرے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے بتا دیا کتنی ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ چلا گیا، دوبارہ اس نے پھر وہ کنکریاں لی، لیکن دوسری دفعہ اس نے گنی نہیں،
تو وہ پھر چلا گیا اس کے پاس. تو جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کتنی ہے؟ تو وہ لازمی بات ہے اس کو وہ بتا نہیں سکا کیونکہ وہ اس نے گنی نہیں تھی. جب گنی نہیں تھے تو وہ شیطان نے اس کو پڑھ نہیں سکا اس کی کتنی ہے. تو یہی وہ بات ہے, یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ پاک نے یہاں دعاؤں میں روکا آپ سے کو کہ آپ دل میں دعائیں کیجئے, ذکر بھی دل میں کیجئے. باقی اللہ عالم. جو چیز سامنے یہاں نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ کمی نہیں کرتے آپ کو گمراہی میں کھینچنے کی. وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, اور جب نہیں آتی کوئی نشانی کہتے ہیں کیوں نہیں آپ اپنی طرف سے لے آئے. قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي, میں تو کہہ دیجئے میں تو اتباع کرتا ہوں اس کا جو میرے رب کی طرف سے آتا ہے. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ, یہ جو ہے یہ بصارت ہے تمہارے رب کی, یعنی کہ یہ قرآن. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے قوم ایمان لانے والوں کے لیے. ابھی دیکھ لیں ہر جگہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا یہی فرمان ہے کہ میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں, میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا کر لا سکتا. یہاں کیا بیان ہے؟ ابھی کتنی چیزیں ہیں جو لوگوں نے حدیثوں میں نبی علیہ السلام کے اوپر رکھ دی کہ انہوں نے یہ حرام کر دیا, یہ چیزیں لکھ دی, یہ بتا دیا. حالانکہ حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے علاوہ میری کوئی بات مت لکھو, یہ بھی حدیثوں میں حدیث ہے, لیکن اس حدیث کو کوئی نہیں دیکھتا. اسی طرح بہت ساری تہمتیں بنا کر لگا دی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر معاذ اللہ. تو یہاں انہوں نے بیان فرما دیا کہ یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے اور رحمت ہے جو یقین والے ہیں ان کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اور جب پڑھا جائے قرآن, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو سنا کرو اس کو. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنا اور سننا یہ باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا. لہذا یہ عمل ہم کو قرآن سے ہی ملتا ہے. لیکن ذکر کا بارہا دل میں حکم ہے. یہاں پھر کیا فرمایا, قرآن جب پڑھا جائے تو سنو اس کو. اور اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس کے اندر, اپنے نفس اندر. اور پوری طریقے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا تَضَرُّعًا وَخِیفَةً. یہاں فرمایا دو چیزیں رکھو, یعنی کہ جب ذکر کرو اس کے دوران تمہارے اندر دو چیزیں, کون سی؟ ایک تو عاجزی, دوسری خوف. یہاں خیفاتن ہے, وہاں خفیاتن تھا. جو پیچھے جو آیت گزری تھی جس میں تضرعن و خفیاتن, وہاں لفظ ہے خفیہ, یہاں ہے خیفہ. خفیہ کا مطلب ہوتا ہے جو چھپی چیز ہو, خیفہ کا مطلب جو خوف سے ہو. تو یہاں خوف کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن پچھلی ساتھ ہی فرما دیا کہ ذکر کس میں کرو, دل میں. انفسکم واذکر ربک فی نفسک, اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس کے اندر. تضرعا عاجزی سے, وخیفتن اور خوف سے, ودون الجہر من القول, اور علاوہ اونچی آواز کے, سامنے جاہر جو سامنے نظر آ رہا, یعنی کہ علاوہ سامنے کرنے کے, یعنی کہ کسی کو دکھنا نہ پائے. یہاں بات واضح کر دی گئی. اس کے باوجود بھی آج اکثریت لوگ اونچی آواز میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز بھی انشاءاللہ آئے گی, وہ نماز کا بھی باقاعدہ آئے گا, وہ سورہ انشاءاللہ بنی اسرائیل میں نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کس طرح نماز. آج کتنی دنیا ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں بھائی ایک تو حدیث ہے کہ جس بندے نے نماز نہیں پڑھی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جب امام, دوسری جگہ جب قرآن میں یہ بھی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. ابھی ایک عالم جب امام اونچی آواز میں قرات کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم تو پیچھے خاموش ہوتے ہیں, پھر ہماری نماز کس طرح ہو جاتی ہے؟ اس طرح کے سوال پیدا ہو رہے ہیں. یہ سوال سب ختم ہوتے ہیں قرآن میں آ کر. جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا طریقہ, وہ نماز کا اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل نہ دل میں پڑھنی ہے نہ اونچی آواز میں پڑھنی, یعنی کہ بغیر آواز کے لیکن اونٹ ہلاتے ہوئے. اس کا بیچ کا رستہ اللہ پاک نے فرمایا وہاں, نہ دل میں نہ ظاہر. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آواز نہیں ہو جو آپ ہونٹ نہ ہی دل میں ہو, جس طرح مطلب خاموش ہو کر دل میں کچھ کر رہے ہیں, یہ بھی اس طرح بھی نہیں ہو. وہ ہونٹ ہلا سکتے ہیں آپ اس میں نماز میں صرف,
وہ طریقہ اللہ پاک نے نماز کا رکھا. اس میں سب کو لازمی بات ہے پڑھنی پڑے گی. جس کو ہم وہ بولیں گے خاموشی سے وہ اپنی نماز پڑھے گا, تو جب خاموشی سے پڑھے گا سب پڑھیں گے تو وہ حدیث بھی پوری آ جاتی ہے اور یہ قرآن کی آیت بھی اس میں پوری اتر رہی ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت بات سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو, تو لہٰذا وہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ باندھی جا رہے ہیں جو بھی ان کو آ رہی ہے بات. تو فرمایا کہ اللہ کو پکارو اپنے نفس کے اندر عاجزی سے اور خوف سے, علاوہ اونچی آواز کے, اونچی بات کے, بالغدو والآصال. یہاں بھی ایک اور بات, صبح بھی اور شام کو بھی, یعنی کہ صبح کو اور شام کو. ابھی یہ وقت انشاءاللہ سورہ ہود میں آئیں گے. اوقات, نماز کے اوقات 3 قرآن میں بیان ہوئے ہیں, صبح, شام اور رات. اچھا, باقاعدہ 2 دفعہ قرآن میں بیان کیا گیا, سورج کے نکلنے سے پہلے صبح, شام کا وقت سورج کے غروب ہونے سے پہلے, اور رات یعنی کہ جب اندھیرا چھانا جیسا چھاتا ہے, جس وقت چھانا شروع ہو جاتا ہے. وہاں فرمایا دلوک شمس الی غاسق اللیل. یہ سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ بات آئے گی. تو لہٰذا وقت جو قرآن میں نماز کے آئے ہیں وہ 3. خیر انشاءاللہ یہ جب وہ آیت آئے گی تو اس کے اوپر بات ہوگی. یہاں جو 2 وقت بیان کیے گئے, صبح بھی اور شام بھی, ولا تکم من الغافلین, اور مت ہونا غفلت کرنے والوں میں. یعنی کہ یہ حکم ہے جو اللہ پاک کا آ گیا, ابھی اس میں غفلت مت کیجیے گا. ان الذین عند ربک, بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں, لا یستکبرون, نہیں وہ تکبر کرتے, عن عبادتہ, اس کی غلامی سے, وَيُسَبِّحُونَهُ, اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی, وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور اسی کے لیے ہیں سجدہ کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, اس میں جو بھی بندہ سننے والا ہے وہ ضرور سجدہ کر لے. اور یہاں ہمارا آج سورہ الاعراف کا اختتام بھی ہوا. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.